بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء صدق الله مولانا العظيم. نہایت حرمتوں کے حامل اصحاب فکر و تدبر حضرات علماء کرام اور انواع کی اس بافیض پاکیزہ درسگاہ میں علوم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی نیک نیتی سے حاضر یہاں مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ کس عبارت میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لا سکتے ہیں کہ اس ذات نے ہماری تمام تر کوتاہیاں اور نقائص اور نافرمانیوں کے باوجود اپنے کلام پاک کی حفاظت اور علوم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کے حصول اور اس کو اپنے ماں باپ والوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ قربان جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، سراپا شکر ہو جائیے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ اس خدمت کو جس سے چاہے لے سکتی تھی، لیکن اس کا کرم ہمارے شامل حال ہوا ہے۔ ہم اس رب کریم کے شکر گزار ہیں اور اس پاکیزہ مجلس کے حوالے سے اس کی بارگاہ میں بڑی عاجزی سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ذات، جیسے اب تک آپ نے کرم فرمائی کا معاملہ فرمایا ہے، مزید کرم فرما اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس سے کبھی محروم نہ فرمائے۔ میرے عزیزو، یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے اندر میں ایک سوال انگڑائی لے رہا تھا۔ ہم بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اس مجمع میں موجود کتنی جانیں ہوں گی جنہیں یہ احساس ہوگا کہ کئی دہائیوں پہلے ہمارے اکابر نے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے اہل ہند کی غربت پر ترس کھا کر مکۃ المکرمہ کی مدرسہ سہولتیہ کو وجود دیا، درسگاہ کو، اور اس میں یہاں سے گئے ہوئے اکابر انہوں نے بڑے ہی ماہرین اور اکابر فن سے بہت استفادہ فرمایا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر وہ یہاں تشریف لائے تھے، اور صرف یہی ایک نیت تھی کہ اہل ہند اس فن سے نابلد ہیں، وہ اس فن سے شکریہ۔ عزیزو، ہمارا اور آپ کا ایک المیہ یہ ہے کہ کتب بینی کا ذوق ہم سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ اگر ہم اوراق گردانی کرتے
ہماری اور ہمارے اسلاف مطالعے کے ذریعے دونوں کے مابین موازنہ کرتے تو انداز ہوتا۔ آج یہاں کی اس چھوٹی سی درسگاہ میں بالکل ابتدائی درجوں میں رہے ہمارے عزیز، کسی کا تعلق بلکہ اکثریت کا تعلق درجات حفظ سے رہا ہے۔ اتنا خوبصورت مسابقہ، اتنے عمدہ ان کا تلفظ اور ادا، عربی لہجوں کی اتنی کامیاب کوششیں، اور کسی مجمع میں آ کر منظر عام پر آ کر کسی ادارے کی اتنی شاندار نمائندگی اور ترجمانی۔ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے ہندوستان میں اس کا تصور نہیں تھا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب خط لکھا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اہل ہند تجوید سے بالکل نابلد ہیں، اور حیرت ہے کہ مکۃ المکرمہ میں یہاں کا عرب ہندوستان کے اہل علم کو یہ طعنہ دیتا ہے کہ یہ علمی زمرے کے لوگ ہیں، لیکن تجوید سے ایسے نابلد ہیں کہ ان کے پیچھے فقہی اعتبار سے نماز صحیح بھی ہوتی ہے یا نہیں، ہی ایک سوالیہ۔ پڑھیے آپ، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسہ سہولتیہ سے تعلیم پا کر، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے بعد کانپور میں مدرس ہیں، اور تدریس کے دوران آپ مدرسہ سہولتیہ تشریف لے جاتے ہیں مکۃ المکرمہ، 6 مہینہ وہاں قیام فرماتے ہیں، اور یہ قیام صرف اور صرف اس شریف فن کے حصول کے لیے رہا ہے، تجوید و قرات۔ چنانچہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ہماری مشق کا ایک حال تو یہ تھا کہ جب مدرسہ سہولتیہ میں اوپر کے منزلے میں ہم مشق کرتے تھے تو راہ گزر استاد اور شاگرد دونوں کی آواز سننے کے بعد کبھی یہ تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ استاد نے کب پڑھا اور شاگرد نے کب پڑھا۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فن میں کیا مقام رکھتے تھے۔ ہندوستان کے جامعات کے چوٹی کے قرہ، صف اولیٰ کے قرہ، اور ایسے قرہ جو ملک میں پوروں پہ گنے جا سکتے ہیں، ایسے 2-4 جو ماہرین کہلاتے تھے، وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے اور اپنی اداؤں کی جانچ کرواتے تھے، اپنی قرات کی جانچ کرواتے تھے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب مکۃ المکرمہ سے علم تجوید و قرات کے حصول سے فراغت پر تشریف لائے ہیں اپنے، تو آپ نے جہاں جمال القرآن تصنیف فرمائی، وہاں بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قرات سبع، چونکہ آپ نے علم قرات میں بھی وہاں استفادہ فرمایا، قرات سبع کی مکۃ المکرمہ میں رہ کر آپ نے تکمیل فرمائی، آپ نے یہاں آ کر وجوہ المثانی تصنیف فرمائی۔ وجوہ المثانی بہت کم لوگوں کو، مدارس میں بھی بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں بہت ساری تصانیف ہیں، وہاں علم قرات میں وجوہ المثانی یہ آپ کی بہت شاندار، بہت مضبوط کتاب، بہت اعلیٰ تصنیف۔ اور پھر اسی پر بس نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ آپ نے تنشیط الطبع فی اجراء السبع یہ ایک رسالہ تصنیف فرمایا، چونکہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے لوگ تجوید سے تو ہے ہی نابلد، قرات کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، لہذا علم قرات کے مبتدی کو جو چیزیں بتلائی جاتی ہیں تنشیط الطبع میں آپ نے اسی طرح ایک مبتدی ان کا مخاطب ہے، اس انداز میں
پاؤ پارے کا اجرا فرمایا۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں کتنے بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہندوستان پر جہاں ایک داغ تھا کہ یہاں کے جامعہ کے فضلاء کے پیچھے نماز کا ایک مسئلہ تھا، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ المکرمہ سے واپس تشریف لائے اور جگہ جگہ آپ نے اپنے بیانات اور خطابات میں اہل علم کو اس کی طرف متوجہ فرمایا، تب جا کر مدارس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا انتظام ہوا ہے۔ بہت دیر میں انتظام ہوا۔ یہ چھوٹے چھوٹے دور افتاد علاقوں سے، غیر مہذب دیہاتوں سے آئے ہوئے ہمارے یہ بچے، ان کو کہاں معلوم کہ یہ دولت اتنی آسانی سے جو ان کے حصے میں آیا کرتی ہے یہ کیا ہے، ورنہ آسان ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیشہ مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ مدارس ہیں جس نے بہت غریب گھرانوں کے بچوں کی تاریخ بدل دی ہے۔ غریب گھرانوں کے بچے جو اگر ایسے نیک دل اساتذہ کے حوالے نہ کیے جاتے، ایسی پاکیزہ درسگاہوں میں نہ بھیجے گئے ہوتے، تو بہت قوی امکان ہے، بہت ہی قوی احتمال تھا کہ یہ بچے یا تو کسی کے یہاں بڑھئی کی حیثیت سے، کسی کے یہاں مہمان کی حیثیت سے، تو کسی کے یہاں مزدور کی حیثیت سے مزدوری کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے ان نیک نفوس لوگوں کو جنہوں نے بڑی عرق ریزی سے، بڑی محنت سے، نہ معلوم کتنے در کے چکر کاٹ کر، کتنے دروازوں کو دستک دے کر، اور کتنوں کے یہاں اپنی جھولی پھیلا کر ان مدارس کو وجود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک نفوس کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی اس محنت اور ان کی اس عرق ریزی کے نتیجے میں ہزاروں، سینکڑوں نے، ہزاروں غریب گھرانوں کے بچوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی تاریخ بدلی، اپنا تعارف بدلا، اور وہ بہت دنیا میں عزت پائے، خوب عزت کمائے۔ میرے عزیزوں، آپ نے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، چونکہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں علم قرات میں ایک بہت بڑی حیثیت ہے کہ صدیاں ہو گئی لیکن آج بھی دنیا آپ کو امام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دنیا نے آپ کو قرات کا امام تسلیم کیا ہے، وہاں نحو میں بھی آپ کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو اگر قرات کے عنوان سے نہ صحیح، لیکن جیسے امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، امام سیبوی کو لوگ علم نحو کے عنوان اور اس کے حوالے سے جانتے ہیں، ان کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے ہی امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی نحو کے بہت بڑے امام رہے ہیں۔ چونکہ آپ بڑی عمر میں، اور عجیب بات ہے، ہم اپنے ان عزیزوں کو خاص کر کے یہ بات بتلانے جا رہے ہیں کہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ بکریاں چرا رہے تھے۔ وہ عالم نہیں تھے، وہ قاری نہیں تھے، وہ نحوی نہیں تھے، عربیت میں مہارت کا وہاں تصور نہیں تھا، وہ بالکل ناواقف، ان پڑھ، جاہل کا لفظ تو ذرا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن بالکل ان پڑھ تھے، وہ ناخواندہ تھے، وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ لیکن کیا قصہ پیش آتا ہے، ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کسی نیک دل استاذ کے یہاں دینی تعلیم کو لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچہ ہزار منع کر رہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، اس کی والدہ اس کو گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ جب دیکھا کہ بچہ مدرسہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں دیکھا کہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں امام بنے ہیں وہ بکریاں چرا رہے تھے، تو
اس بچے کی والدہ نے، اس خاتون نے اپنے بچے سے کہا کہ جاؤ مدرسہ، مکتب جاؤ، تعلیم حاصل کرو، ورنہ اس جوان کا حال دیکھو، اس طرح بکریاں چراؤ گے۔ یہ جو بکریاں چراتا ہے کل تمہیں بھی یہی کام کرنا ہوگا، بکریاں چرانی پڑے گی۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت کو مہمیز ہوئی، دھکا لگا، کہا اچھا ناخواندہ ان پڑھ لوگوں کے لیے ہمیں مثال میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم سے ہمارے باب میں یہ کہا جا رہا ہے۔ ان کی غیرت جوش میں آئی اور انہوں نے پاکیزہ درسگاہ کی راہ اختیار کی۔ نیک دل اساتذہ کرام کی صحبت ان کو حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے پائے کے امام، اور کیا کہیں موقع نہیں ہے، امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے اللہ کے اولیاء کی روزانہ صحبت میسر ہونی چاہیے۔ کیا لوگ ہیں، قدرت نے کیسے کیسے انعامات سے ان کو نوازا تھا، پڑھیے ان کے حالات۔ ہم اپنے ان بچوں کو یہ راہ دکھلائیں گے۔ آپ یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے دل کی گہرائیوں کا پیغام ہے جو ہم آپ کے یہاں پہنچا رہے ہیں کہ بچوں ایسے اکابر، ایسے ائمہ کی سوانح کو اپنے سرہانے رکھا کرو، بجائے موبائل دیکھنے کے اس کو ایسی کتابوں کا مطالعہ کر کے سویا کریں۔ انداز ہوگا آپ کو کہ روح کیسی، روحانیت کیسی ترقی کرتی ہے اور کیسا کیف محسوس ہوتا ہے۔ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے ولی بھی رہے ہیں، جہاں وہ کوفہ کے امام فی القراءت ہیں۔ بہرحال امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدا ہی میں اتنے بڑے امام کی شاگردی نصیب ہوئی، تلمذ نصیب ہوا۔ یہ کسی کی قسمت ہوا کرتی ہے کہ کوئی بچہ ابتدا ہی سے کوئی بہت بڑے ماہر کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بڑا ماہر ہوتا ہے وہ بہت کم وقت میں بڑی آسانی کے ساتھ منزل پہنچا دیا کرتا ہے۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کو امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل ہوتی ہے، قرات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ بصرہ کا سفر کرتے ہیں امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نحو کے حصول کے عنوان سے، پھر جا کے نحوی ہوتے ہیں، پھر عرب کے بدوؤں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اصلی جو زبان عربیت ہے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ جو جوان کل بکریاں چرا رہا تھا اور ان پڑھ ہونے میں ان کو مثال میں پیش کیا جاتا تھا، اور ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا اگر مدرسہ نہیں جاؤ گے تو اس طرح بکریاں چراؤ گے، لیکن وہ بکریاں چرانے والا جوان جب نیک دل اساتذہ کی صحبت اختیار کرتا ہے، پاکیزہ درسگاہوں میں اپنی رہائش اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی کا کچھ وقت پاکیزہ درسگاہوں کے حوالے کرتا ہے، تو دیکھیں تاریخ کیسی بدلتی ہے کہ کون جانتا ہے کہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ بکریاں چرانے والے ہیں۔ آج امام کسائی کے ساتھ بکریاں چرانے کا جو لفظ کہا جاتا ہے یہ زبان پر جلدی سے آ نہیں پاتا ہے، اور دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ امام کے باب میں یہ کہا جائے، یہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن دیکھیے ہم جیسے عرض کر رہے تھے کہ یہ وہ درسگاہیں ہیں جس نے کتنے غربا کی تاریخ بدل دی۔ مائیں محنت کر کے آدھی روٹی کا بچوں کے لیے انتظام کرتی ہے، باپ کہیں کسی کے یہاں مزدوری کر کے بچوں کے لیے 2-4 لقموں کا انتظام کرتا ہے، لیکن یہی بچہ جب کسی ادارے میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ کیا مقام حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اپنی پلکیں بچھانے کو سعادت خیال کرتے ہیں۔ یہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع وہ آتا ہے کہ ملک کا بادشاہ ہارون رشید اپنے دونوں بیٹوں کو، امین اور مامون، اپنے دونوں بیٹوں کو امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں دیتے ہیں، وہ ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ ہارون رشید اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، بیت اللہ کو تشریف لے جاتے ہیں۔ بیت اللہ سے جب واپسی ہو رہی تھی تو دروازے پر امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے پڑے ہوئے تھے، سب کے جوتے تھے۔ تو ہارون رشید کے جو 2 بیٹے تھے امین اور مامون، یہ جلدی سے لپکے
اور جیسے ماشاءاللہ ہمارے مدارس کی یہ تہذیب ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بچے اپنے اساتذہ کے قدموں میں بس جانے کو اپنے لیے شرف خیال کرتے ہیں۔ یہ امین اور مامون یہ لپکے اور جلدی سے انہوں نے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی اٹھائی اور ان کو پہنانے کی کوشش کی۔ ہارون رشید نے وہاں روک دیا کہ امام صاحب ٹھہر جائیے، بچوں ٹھہر جاؤ۔ امام صاحب سے پوچھا کہ بتلائیے آپ امام معزز ہوتا ہے یا بادشاہ معزز ہوتا ہے؟ کہا دیکھیں وہ کی جوتی نہیں اٹھا رہا ہے کوئی، لیکن امام کی جوتی کون اٹھا رہا ہے؟ شاہ وقت کے بچے اٹھا رہے ہیں۔ کون ہے وہ کون ہے؟ کب آ کے ان کی تاریخ کب بدلی ہے؟ جب ایک بکریاں چرانے والا جوان کسی پاکیزہ درسگاہ کی راہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی تاریخ بدلی۔ اور یہیں تک نہیں، یہاں تک ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگوں نے لکھا ہے کہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو بڑے درجے کے محدث ہیں، اور کیسے محدث، ان کے باب میں لکھا حافظ حدیث ہیں علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ، اور شاطبیہ پر ان کی بہت عمدہ شرح ابراز المعانی، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام کسائی کا جواب سنیے میرے عزیزوں، کیا ایک بکریاں چرانے والا کبھی اس کی امید کر سکتا تھا؟ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول تو میری بخشش فرما دی، اور کہا مزید کرم یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات کروائی۔ اچھا، کہا جیسے ہی ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم علی کسائی ہو؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ کچھ آیات آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ سے آیات سننے کا شوق رکھتے ہیں، اور صرف یہاں تک نہیں، امام کسائی فرماتے ہیں کہ آپ کے ارشاد پر ہم نے والصافات شروع کی، اور سورہ والصافات کو ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ جب ہم لہا شہاب ثاقب پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اپنے دست بابرکت کے اشارے سے ہمیں روک دیا اور فرمایا کہ بس امام، ہم روز قیامت تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کریں گے۔ کون فخر کر رہا ہے؟ فخر الانبیاء ہیں، اور وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ایک وہ جوان جو بکریاں چرا رہا تھا، اس کے باب میں کہا جا رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فخر الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسبت ہم روز قیامت دوسری امتوں پر فخر کریں گے۔ یہ تاریخ کہاں بدلی؟ یہ ان درسگاہوں میں بدلی ہے میرا عزیزو۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ جس در سے سارے لوگوں نے پایا ہے، جس کو ملا ہے وہیں سے ملا ہے، کبھی کوئی بھکاری اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، اور اس کا تو مسئلہ ہی عجیب ہے، ابھی بندے نے مانگا نہیں کہ اس کے یہاں دستخط ہو جاتا ہے، لے جاؤ۔ ہم نے ابھی درسگاہ میں بچوں کو سنایا کہ کیا قرآن ہے اور کیسی گہرائی ہے، معنویت کے ساتھ اس کا کیسا ربط ہے۔ دیکھیے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ، قریب اجیب، تنوین کے بعد حمزہ ہے، غنہ نہیں ہوتا ہے۔ سب بچے جانتے ہیں کہ اظہار حلقی ہے، یہاں ایک الف کے بقدر غنہ نہیں ہوتا ہے، غننے کی جو تاخیر ہے اتنا بھی وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ، ابھی مانگا نہیں کہ غننے کی تاخیر بھی اس ذات کو گوارا نہیں ہے۔ غننے کی تاخیر ہوتی کتنی؟ ایک الف، دو حرکت کے بقدر، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایسا رحم رکھتے ہیں وہ کہ میرا ایک بندہ ذرا سا میری بارگاہ میں آیا کیا، میرے در کو اس نے دستک دیا کیا، وہاں تو قبولیت ہی قبولیت ہے۔ اس لیے میرے بچوں، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے مانگنے کا اہتمام نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہمیں اہتمام رکھنے کی ضرورت ہے۔
میں اس موقع پر آپ عزیزوں کی خدمت میں دل کی بہت گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعتاً ہم 6 سال بعد آپ کے یہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ 6 سال پہلے بھی ہم نے آپ کو سنا تھا، لیکن الحمدللہ 6 سال میں یہاں کی دنیا بدل گئی ہے، یہاں کی دنیا بدلی نظر آ رہی ہے۔ آپ بچوں نے ہمیں متاثر کیا، بہت اچھی محنت کی ہے آپ نے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہے، بچوں کے باب میں ہم لکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ یہ امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہماری ایک مصیبت یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قیمت نہیں سمجھی ہے۔ ہم کیا قیمت رکھتے ہیں، دنیا میں ہماری کیا قیمت ہے، اللہ کے یہاں ہماری کیا قیمت ہے، ہم ہی نے اپنی قیمت نہیں سمجھی۔ ہم کون ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، ان پاکیزہ درسگاہوں میں رہنے والوں کا کیا مقام ہوتا ہے، ہم نے خود نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے بچوں، چاہے وہ تجویراً تلاوت کرنے والے بچے ہوں، ترتیلاً تلاوت کرنے والے بچے ہوں، ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ محنت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ترقی کا کوئی منتہا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، فن یہاں ختم نہیں ہو جاتا ہے میرے عزیزو، فن یہاں ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ ارباب مدارس کو روز اول سے اپنے ضمیر پر یہ لکھنا ہوگا کہ یہ وہ طبقہ ہے جس طبقے کو ارباب تحقیق کہا جاتا ہے۔ آپ ہی کے بل بوٹے پر علوم اسلامیہ صدیوں کے بعد بھی الحمدللہ جوں کا تو محفوظ ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے شارحین ان درسگاہوں میں ہوتے ہیں، اس کی صحیح ترجمانی کرنے والے لوگ ان درسگاہوں میں ہوتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے قرآن الحمدللہ محفوظ، احادیث محفوظ۔ وہیں ان مدارس کے طلباء ہوں، اساتذہ ہوں، سب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جیسے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور اپنی اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے حفاظ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، معانی کی حفاظت کے لیے ارباب معانی کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، وہیں یہ طبقہ اس کا بھی ذمہ دار ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کا جو تلفظ لے کر، جو ادا لے کر، اور اداؤں کی جن نفاستوں کو، نزاکتوں کو لے کر تشریف لائے تھے، ان ساری ادا اور ساری نزاکتیں، تلفظ کے سارے کمالات، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے، آپ ہی کو اس کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے مدارس کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم ان درسگاہوں میں اتنے معمولی مقصد سے حاضر نہیں ہوئے ہیں کہ 2 رکوع کسی مجمع میں جا کے تلاوت کر دیں، صرف اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو من حیث الفن اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کو من حیث الفن اپنائیے۔ ہم ناظم مدرسہ حضرت مولانا بنیامین صاحب زید مجدہ سے عرض کریں گے کہ الحمدللہ اب آپ کے یہاں بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی عمارت کا جب آدمی ارادہ رکھتا ہے تو وہ صرف بنیاد ڈال کے بات ختم نہیں کر دیا کرتا ہے۔ ہمارا جامعات کے مقاصد علوم اسلامیہ کی حفاظت ہے، اس فن پر اتنا کچھ لکھا گیا، اتنی قیل و قال ہوئی، لیکن حیرت ہے کہ ہمارے جامعات میں جہاں تفاسیر کی اتنی ساری کتابیں ہوتی ہیں، احادیث کی اتنی ساری کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اگر قرات اور تجوید کے باب میں پوچھا جائے تو مشکل سے 2 4 5 رسائل ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، ورنہ اگر آپ تاریخ پڑھیے، کیا مفسرین، کیا محدثین، کیا فقہا، آپ پڑھیے حضرات فقہائے کرام جو فقہائے اربعہ ہیں، ان کی قرات کی سند دیکھیے آپ کہ انہوں نے قرات سبع کس سے پڑھی، تجوید نہیں، صرف تجوید کی بات نہیں کر رہے ہیں، قرات سبع انہوں نے کس سے پڑھی
اور اس میں سب سے عالی سند اور سند کے علو کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ فقہا، یہ فن کوئی خوش الحان لوگوں ہی میں سمٹ کر نہیں رہ جانا چاہیے۔ یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ خوش گلو لوگوں کا یہ فن ہے۔ نہیں، اس کی یہ بات نہیں ہے۔ گلا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یزید فی الخلق ما یشاء۔ بھائی ظاہر بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بہت خوبصورت ناک دیا کرتے ہیں، تو کسی کو بہترین بھوری آنکھیں دیا کرتے ہیں، تو کسی کے ہونٹ شاندار ہوتے ہیں، کسی کا جسم اتنا مضبوط ہوتا ہے، کسی کے حصے میں حافظہ بلا کا کر دیا کرتے ہیں، تو کسی کے حصے میں غیر معمولی فہم کر دیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں ایک بات یہ بھی ہے، اور عجیب بات ہے، آپ کو پسند آئے گی، اہل علم ہے ماشاءاللہ۔ بعض مفسرین نے لکھا، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا، یزید فی الخلق فی الحلق۔ ایک قرات شاذ قرات یہ بھی ہے، ایک شاذ قرات یزید فی الخلق، خلقت، آنکھ، ناک، کان، ہونٹ، جسم اور بھی بہت سارے، لیکن وہاں ایک قرات ہے یزید فی الحلق ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بہت عمدہ گلا دے دیا کرتے ہیں، تو گلے کی تقسیم میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی حکمتیں رہی ہیں۔ کسی کے حصے میں کچھ گلا ہوتا ہے، کسی کے حصے میں کچھ، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ فن صرف خوش گلو لوگوں ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ پڑھیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ؟ احناف ملا علی پر فخر کرتے ہیں، ناز رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے زمرے کا بہت بڑا محدث ہے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ملا علی قاری کو قاری کہا کیوں جاتا ہے، قاری کیوں کہا جا رہا ہے، قرات میں ان کا مقام کیا تھا۔ شاطبیہ کی اب تک میں 90 شروحات لکھی گئی ہیں، اور عجیب بات، آپ کو عجیب بات بتلائیں، اس کتاب کی اتنی شروحات لکھی گئی، لکھا ہے کہ اتنی شروحات مارکیٹ میں اور کسی کتاب کی نہیں ہوگی شاطبیہ کی۔ قبولیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیوں قبولیت ہے، کیا ہے، اس کو ابھی نہیں چھیڑتے ہیں، لیکن علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس شاطبیہ کی 90 شروحات ہیں۔ ہندوستان میں اس کی فارسی زبان میں ایک شرح، ایک کاکوری شارح نے 70 جلدوں میں لکھی، فارسی زبان میں 70 جلدوں میں معمولی، اور شاطبیہ ہے کتنی؟ 1173 اشعار پر مشتمل ہے، 1173 اشعار ہیں، اور اس کی شرح کتنی جلدوں میں؟ 70 جلدوں میں لکھی۔ جب ایک مرتبہ 1986 میں ہمارا علی گڑھ جانا ہوا، ایک سیمینار میں ایک مقالہ لے کر ہم حاضر ہوئے تھے، تو ہم نے اپنا مقالہ پیش کیا۔ مقالے میں ایک جز ہم نے یہ بھی لکھا تھا، چونکہ ہمارے ذمہ تھا ہندوستان میں علم قرات، کہ ہندوستان میں علم قرات کب آیا، کہاں آیا، کس ذریعے سے آئے، کون لوگ اس کے اصل خدام اور اس فن کے اکابر رہے، یہ ہمارا مضمون تھا، مقالے کا عنوان تھا۔ تو ہم نے اس میں لکھا کہ شاطبیہ کی ایک شرح 70 جلدوں میں، تو مقالہ پیش کرنے کے بعد مناقشہ ہوتا ہے، تو مناقشے میں مجمع میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا کہ شاطبیہ کی 70 جلدوں میں شرح، تو کہیں 17 تو نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب چھوٹی سی ہے اور 70 جلدیں، یہ لکھا۔ میں نے کہا ہاں بھائی، بات ویسے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ تو معقول ہے کہ کتاب چھوٹی سی ہے اور 70 جلدوں میں اس کی شرح ہے۔ میں نے کہا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ 14 علوم کے لیے لوگ اس کو متن کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں، شاطبیہ کو 14 علوم کے لیے شاطبیہ کو متن کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں۔ ایک شارح کتنے علوم سے گفتگو کرے گا اس متن کی تشریح کے لیے؟ ہم تو صرف قرات کے عنوان سے اس کو جانتے ہیں۔ دوسری بات، میں نے کہا حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے الثقافت الاسلامیہ میں یہ لکھا ہے 70، تو میں نے کہا 70 کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، 17 ہے یا 70 ہے؟ 70 ہے وہاں،
ہم نے اس کا ترجمہ 70 کیا ہے، صحیح ہے نہیں؟ سوال پوچھ رہے تھے کہ کتاب چھوٹی سی ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ 17 کو 70 کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا 70 کو ہم 70 کہہ رہے ہیں، 70 جلدوں میں ایسی 90 شروحات، لیکن ان 90 شروحات میں بھی آج سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کی شرح کا ہے تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری شریف ہیں، شارح بخاری شریف ہیں۔ ہم اس علمی زمرے کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کس نے کہا کہ یہ فن جو ہے وہ خوش گلو لوگوں کے ساتھ خاص ہو گیا ہے؟ اس فن کی تشریح اللہ کے بہت نیک بندوں نے کی ہے، اس فن کی شرافت کا بہت لوگوں نے احساس رکھا ہے، اور اس فن کے ذریعے بہت لوگوں نے شرافت اپنے حصے میں کرنے کی کوشش کی۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، لطائف الاشارات ان کی کتاب قرات میں ہے، اور بخاری شریف کے وہ شارح ہیں، ارشاد الساری اس کا نام ہے، بخاری شریف کی آپ کی شرح کا نام۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے لوگوں نے، ان کی کتاب کو تو کیا پوچھے، لطائف الاشارات کے باب میں قراء کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر کوئی علم تجوید و قرات میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو جیسے حافظ کی فتح الباری کو پڑھے بغیر ایک شخص صحیح معنی میں محدث نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک قاری صحیح معنی میں اس وقت تک قاری نہیں ہو سکتا ہے جب تک علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لطائف الاشارات کو نہیں پڑھتا ہے۔ دیکھیے ادھر شارح بخاری بھی ہیں وہ، اور اتنے بڑے درجے کے وہ قاری ہیں، اور قدرت ہوتی ہے کچھ لوگوں کے حصے میں بہت سا فضل کر دیا کرتی ہے، بہت خوبیاں کسی کے حصے میں اللہ تعالیٰ کر دیا کرتے ہیں۔ ان کے قرات کا حال یہ تھا کہ وہ ایک مسجد، وہ جہاں سرکاری خطیب تھے، وہ حکومت کی طرف سے ان کی خطابت منصب تھا ان کا، وہاں فجر کی نماز جب پڑھاتے تو بہت دور دور سے امام کو سننے کے شوق میں لوگ ان کی مسجد حاضر ہوا کرتے تھے، اور جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو لوگوں نے لکھا ہے کہ مسجد میں ایسی خاموشی چھا جاتی کہ تنکا گرتا تو پتہ چلتا تھا، اتنی خاموشی ہو، اور بعض مرتبہ امام کی قرات کے کمال اور اس کے حسن کو دیکھ کر لوگ تاب نہیں لا سکتے تھے، بے ہوش ہو جا کے گر جایا کرتے تھے۔ آپ نے ابھی لکھا فقہا، ہم نے کہا فقہا اربعہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مسلک صاحب مسلک ہے نہیں، صاحب مسلک ہے، کتنے بڑے امام، لیکن پڑھیے ان کے حالات میں۔ ہم یہی بات ابھی عرض کر رہے تھے کہ ہمارا عالمیہ ہم پڑھتے نہیں، ورنہ یہ ساری باتیں کتابوں، ایسا تو ہے نہیں یہاں وہی آ رہی، یہ سب کتابوں سے مانگ کے حاصل کیا۔ اور ہم ہمیشہ بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں ہم آج بھی الحمدللہ آپ کی طرح حقیقی معنی میں طالب علم ہیں، ہم روزانہ اپنے درجے میں پہنچتے ہیں، اور مستقل کچھ وقت صرف اس لیے فارغ ہوتا ہے کہ کبھی اس امام کے در پہ جا کے اپنی جھولی لے کر جاتے ہیں، کبھی یہاں دامن پھیلاتے ہیں، وہاں کبھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے، اور جس کے ہاں سے ملتا ہے تو اس کا شکر اور ہم آپ بچوں کو ایک بہت اچھی بات بتلائیں کہ دیکھو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے اکابر کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے مشائخ کو، اور جن جن لوگوں نے آپ کا علمی تعاون کیا، چاہے وہ شراح ہوں، مصنفین ہوں، محشی، سارے لوگوں کے لیے یا تو تھوڑا تھوڑا صدقہ کیا کیجئے، یا کم از کم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، پھر علم میں برکت دیکھیے آپ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بلا کی آواز دی تھی، ایسی بلا کی ان کی آواز تھی، ان کے معاصرین کبھی کبھی اجتماعی طور پر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ امام بہت دنوں سے اللہ کی یاد میں آنسو نہیں آیا ہے، اللہ کی یاد میں آنسو کے شوق میں آپ کے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کے خاموش ماحول میں، تنہائیوں میں اپنے بہترین گلے سے قرآن کریم کے ایسی تلاوت فرماتے تھے اور اتنے عمدہ قرات کرتے تھے کہ سب کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، اور لکھا ہے کہ بعض مرتبہ ان کی ہچکیوں کی آواز اتنی زور ہو جاتی تھی
کہ امام کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا تھا کہ اب شاید یہ لوگ تاب نہیں لا پائیں گے، اور تاب نہ لانے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان سے ہاتھ دھو لے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ایک کاغذ میرے پاس تھا، اس میں نے ایک کسی کتاب سے نقل کیا تھا۔ میں نے کہا دیکھو کیا لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ہماری تلاوتیں ضرور پہنچتی ہوگی، ہم اسی نیت سے پڑھیں، قرآن اسی نیت سے پڑھیں، شاندار قرات اسی نیت سے ہو۔ کوئی سنتا ہے نہیں سنتا ہے، اس کو بھاتا ہے نہیں بھاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہاں یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ ایک ابن الحیثم فارسی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باب میں لکھا ہے، ابن الحیثم فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت الحیثم الذی یزین القرآن بصوتک، انت الحیثم الذی یزین القرآن بصوتک۔ کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارکباد پیش فرماتے ہیں۔ کیا معلوم کون کب پڑھتا ہے، اور سرکار کی یہاں کیا خبریں وہاں پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان پاکیزہ درسگاہوں کی برکت سے یہ ساری نعمتیں ہمارے آپ کے حصے میں آ رہی ہیں۔ خیر ہم گفتگو لمبی کر رہے ہیں، معاف فرمائیں گے، لیکن آپ بچوں کو دل کی گہرائی سے جہاں مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہاں پھر ایک مرتبہ آپ کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ میرے بچوں اس کو من حیث الفن اپناؤ، اس کو من حیث الفن اپناؤ، پڑھیے، بہت کچھ لکھا ہے۔ اور ہمارے وہ اکابر جو بہت معمولی تعداد کی کتابوں سے پورے غور و فکر سے جو باتیں لکھ کر گئے، اور ان کو جن کتب کی تلاش رہی، وہ مراجع کی حیثیت کی کتابیں جو مارکیٹ میں صرف مخطوطات کی حیثیت سے صدیوں تک رہی، اور ہمارے اکابر ان کتابوں کی تمناؤں کو لے کر منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ الحمدللہ آج وہ کتابیں مارکیٹ میں بہت آسانی سے تباہ ہو کے آ رہی۔ ہمارے لیے کتنی سہولت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا انتظام فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ ان سارے اسباب و وسائل کو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں فرما دیا ہے، اب بھی اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا اللہ کے یہاں ہم سے کوئی جواب بن پڑے گا؟ اس لیے میرا عزیزو، اس کو من حیث الفن اپنائیے، اس میں آگے بڑھیے۔ ظاہر بات ہے کہ جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے وہ کوئی نظر تھوڑی آتا ہے، اس کے بعد منزل تو نظر آتی ہے۔ ابھی تو آپ نے فن میں بنیاد رکھی ہے، لیکن جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ فن کیا ہے، اور فن اپنے میں کتنی گہرائی اور کتنی جاذبیت رکھتا ہے، کتنی وسعت رکھتا ہے۔ اور لوگوں نے لکھتے لکھتے لوگوں کا قلم ہار گیا، لوگ تھک گئے، لیکن ہر ایک اس احساس کے ساتھ اس دنیا سے گیا کہ فن کی جیسی تشریح ہونی چاہیے تھی اب تک نہیں ہو پائی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس شریف فن سے صحیح معنی میں وابستگی نصیب فرمائے، اس سے رشتہ نصیب فرمائے، ہم اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ ہم آپ کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، ارباب انتظام کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم امید کر کے یہاں سے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ایک اچھی منزل طے کر کے اس فن کا سفر آگے بڑھائیں گے، اور آئندہ جب ہم آپ کے یہاں حاضر ہوں تو ہمیں اپنی امیدیں پوری ہوتی نظر آنی چاہیے۔ ہم اس امید کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی راہ بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔